وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ۔ آج ہمارے ساتھ مہمان قاری محمد خبیب محمدی صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے کچھ سوالات پوچھیں گے۔ تو قاری صاحب، میرا یہاں پہ پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم دم کرواتے ہیں، جب لوگ علماء کرام سے دم کرواتے ہیں تو دم کا اثر کیوں نہیں رہتا؟ دم پہ لوگوں کو یقین نہیں ہے، پھر وہ دوائیاں کھاتے ہیں، تو دم کا اثر کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ بتائیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ محمد سیف طاہر صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ دم کے اندر اثر کیوں نہیں ہے، دم اثر انداز کیوں نہیں ہوتا، دم میں اثر پیدا کرنے کے لیے کون سی چیزیں ایسی ہیں وہ کرے انسان تو اللہ اس کے دم میں اثر پیدا کر دیتا۔ تو لوگ واقعتا نہیں، صاحب بھائی ایسے ہی ہیں، جو اٹھتا ہے وہ دوائی لینے کے لیے چلا جاتا ہے، کوئی حکیموں کے پاس بیٹھا ہو، کوئی عاملین کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ تو لوگ جو ہیں یہ دم نہیں کرتے خود، جبکہ آسان سی باتیں ہیں، اگر انسان خود وہ اپنے آپ میں لے آئے تو اللہ پاک اس کے دم کے اندر اثر پیدا کر دے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے گناہوں سے مکمل توبہ کرے۔ اس کے اندر صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، ان سے اللہ سے بیٹھ کے معافی مانگے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف چیزیں بیان کی ہیں دم میں اثر پیدا کرنے کے لیے۔ ان میں سے 7 نمبر پر امام علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے 7 نمبر پہ اللہ سے معافی مانگنے کا کہا ہے کہ آپ اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی۔ گھروں کے اندر میوزک چلتا ہے، گھروں کے اندر جناب مختلف قسم کے پروگرام اور ڈرامے چلتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ دم کے اندر اثر نہیں ہے۔ دم کے اندر اثر تو ہم نے خود ظاہر کر دیا۔ تو دم میں اثر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے توبہ، دوسری چیز ہے نماز میں ہمیشگی کی جائے، عامل بھی نمازی ہو اور جس کا علاج ہو رہا ہے وہ بھی نمازی ہو، معالج بھی اور مریض دونوں نماز پہ ہمیشگی کریں۔ اور اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ شفا کی نیت سے صدقہ کرے اور لوگوں سے احسان کرے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، داؤ میرے صحابہ، آپ صدقے کے ذریعے سے اللہ کے راستے کے اندر اپنا علاج کرو۔ مانا اللہ کے راستے کے اندر آپ صدقہ دو، اللہ رب العالمین تمہیں شفائیں دے۔ ایسے ہوا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ ہاں بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الصدقہ رد البلا، صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹال۔ بلاؤں میں یہ بیماریاں ہی آتی ہیں، یہ بیماری اللہ اس کی دور فرما دیتا ہے۔ مانا صدقہ دینے سے دم میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو آدمی استغفار کرتا ہے، ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، ایک ہے پرماننٹ بیٹھ کے توبہ کرنا، ایک ہے مسلسل استغفار کرتے رہنا، کرتے بیٹھتے چلتے، ہاں چلتے پھرتے استغفار کر۔ اس میں سب سے بہترین استغفار، بہت زیادہ بہترین سے بہتر ایک میں یہ بتا دیتا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر توحید یہ لازمی 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 پڑھیں، اس سے بڑے بڑے مریض ٹھیک ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اسی طرح درود ابراہیم کثرت سے پڑھے، اس کے دم میں اثر پیدا ہو جائے گا۔ اور 7ویں اور آخری بات یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دے، اللہ دم کے اندر اثر پیدا کر دے گا۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ ناظرین، ہم نے قاری صاحب سے سوال کیا تھا کہ دم میں اثر کیوں نہیں ہے، قاری صاحب نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔